بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ حقیقت اور مجاز دونوں بیک وقت ایک لفظ سے مراد نہیں ہو سکتے۔ لفظ کا حقیقی معنی مراد لیں گے تو مجازی معنی مراد نہیں ہوگا، مجازی معنی مراد لیں گے تو حقیقی معنی مراد نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وَلَوِ اسْتَأْمَنَ أَهْلُ الْحَرْبِ عَلَىٰ آبَائِهِمْ، مسلمانوں نے کسی علاقے پر، کسی قلعے پر مثلا قبضہ کیا، حملہ کیا، اس کا محاصرہ کر لیا، تو جنگ وہ جو اہل حرب کافر جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے آبا کو امان دے دے۔ امان مطلب کہ انہیں عدالت، انہیں جنگ میں انہیں قتل نہ کریں۔ انہوں نے کیا مانگا کہ ہمارے آبا جو ہے ان کو کیا دے دے؟ امان دے دے۔ اب آبا جمع ہے ابن کی۔ اب کسے کہتے ہیں حقیقت میں؟ اب کسے کہتے ہیں؟ باپ کو، اور مجازن دادے پردادے جتنے بھی اوپر والے ہیں سب کو کیا بولتے ہیں؟ آبا ہی بولتے ہیں۔ کہتے ہیں لا تدخل الاجداد فی الامانی، جب انہوں نے کیا کہا تھا ہمارے آبا کو امان دے دے، تو دادے اس امان میں داخل نہیں ہوں گے۔ اب ان کا حقیقی معنی کیا ہے؟ حقیقی باپ جو ہے، اور اس کا مجازی معنی ہے دادا بھی اس میں داخل ہے۔ تو جب حقیقی معنی مراد لے لیا، یعنی ان کے جو باپ ہیں انہیں امان دے دی مسلمانوں نے کہ انہیں قتل نہیں کریں گے، تو پھر ان کے جو اجداد، ان کے جو دادے ہیں حقیقی باپ کے اوپر جو ہے دادے پردادے، ان کو امان نہیں ملے گی، کیونکہ جب لفظ کا حقیقی معنی مراد لے لیا تو مجازی معنی مراد نہیں لیں گے۔ اسی طرح انہوں نے اب کہا کہ ہماری امہات، ہماری ماؤں کو امن دے دو۔ اب ماں جو ہے یہاں پر بھی ان کی ماؤں کو تو امان حاصل ہوگی، لیکن ان کی جو جدات ہیں، نانیاں دادیاں جو ہیں، انہیں امان حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ کا حقیقی معنی کیا ہے؟ ماں، اور مجازی معنی دادی نانی جتنی بھی جدات ہیں وہ ساری اس میں کا مجازی معنی میں آتی ہیں۔ تو جب کا حقیقی معنی مراد لے لیا، یعنی حقیقی ماؤں کو، ان کی حقیقی ماؤں کو جب امان مل گئی، تو مجازی جو مائیں ہیں، جو دادی نانی، انہیں امان نہیں ملے گی، کیونکہ لفظ کا جب حقیقی معنی مراد لے لیا جائے، حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہو، تو پھر دوسرا معنی یعنی مجازی معنی اس کا مراد نہیں لیتے۔ مثال سمجھ آ گئی ہے؟ والا حاضہ قلنا اذا اوصى لابکار بنی فلان لا تدخل المصابۃ بالفجور فی حکم الوصیۃ۔ کسی بندے نے کہا کہ اسی پر ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ حقیقی اور مجازی معنی دونوں بیک وقت مراد نہیں ہو سکتے۔ کسی نے وصیت کی کہ فلاں خاندان کی جو باکرہ عورتیں ہیں ان کے لیے میں وصیت کرتا ہوں، انہیں میرا یہ مال دے دیجیے گا۔ فلاں خاندان کی جو باکرہ عورتیں ہیں ان کے لیے وصیت ہے، انہیں یہ مال دے دینا۔ اب جب کتاب النکاح میں آپ نے پڑھا ہے کہ کتاب النکاح میں یہ کہا گیا کہ باکرہ کس کو کہیں گے اور سیبہ کس کو کہیں گے؟ جس کا پہلے نکاح ہو چکا ہے ایک دفعہ اسے سیبہ بولیں گے، اور جس کا نکاح نہیں ہوا تو اسے باکرہ بولیں گے۔ اب حقیقت میں تو باکرہ اسے نہیں کہتے ہیں، نکاح ہونے والی کو نہیں کہتے ہیں۔ وہ کتاب الطہارت پہ آپ نے یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ باکرہ حقیقت میں اس کا کہتے ہیں جس کی فرج میں پردہ بکارت سلامت ہو، اسے باکرہ بولتے ہیں۔ جس کا پردہ بکارت ختم ہو جائے تو اسے بولتے ہیں سیبہ بولتے ہیں، لیکن اس کا تو کسی کو معلوم نہیں ہے، تو ظاہر میں کس کو باکرہ؟ اسی کو سمجھا جائے گا جس کا نکاح نہیں ہوا ہے۔ تو جب کسی بندے نے وصیت کی کہ فلاں خاندان کی باکرہ عورتوں کو یہ میرا مال دے دیجیے گا، اب اگر ان میں کوئی عورت ایسی ہو جس نے زنا کیا ہو اور پردہ بکارت اس کا زائل ہو گیا ہو، تو ایسی عورت جو ہے ان میں شامل نہیں ہوگی، کیونکہ حقیقت میں باکرہ حقیقت میں باکرہ کس کو کہتے ہیں؟ باکرہ حقیقت میں اس عورت کو کہتے ہیں جس کی ابھی شادی نہ ہوئی ہو اور نہ ہی کسی مرد کے ساتھ اس سے صحبت کی ہو۔ تو وہ عورت جس نے ابھی تک شادی نہ کی ہو لیکن کسی مرد سے صحبت زنا کی ہو یا کسی وجہ سے اس کا پردہ بکارت زائل ہو گیا ہو، تو وہ مجازن باکرہ سمجھی جاتی ہے، اسے مجازن باکرہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا باکرہ کا حقیقی معنی مراد لیا جائے گا، تو جب مراد لے لیا گیا تو کون سی مراد ہوگی بلا؟ جس کا نکاح نہیں ہوا ان سب کو وصیت ملے گی، اور جو اس کا مجازی معنی ہے یعنی جس کا پردہ بکارت بھی زائل ہو گیا کسی وجہ سے بھی، تو وہ اس میں شامل نہیں ہوگی۔ مجازی معنی کے اعتبار ساکت ہو جائے گا، کیونکہ دونوں معنی بیک وقت ایک حالت میں جمع نہیں ہو سکتے۔
اس طرح کسی بندے نے وصیت کی کہ میں اس مال کی وصیت کرتا ہوں لی بنی فلان، فلاں کے بیٹوں کے لیے. بنینا جو ہے اصل میں ابن ان کی جمع آتی ہے بنینا. بنینا کو جب مضاف کیا تو جمع مذکر سالم کا نون جو ہے وہ گر گیا، تو بنینا سے کیا ہو گیا؟ بنی فلان. وصیت کی کہ فلاں کے بیٹوں کو یہ مال دے دینا. تو جن کے لیے وصیت کی ہے ان کے بیٹے بھی ہیں، ان کے پوتے بھی ہیں، ان کے پڑپوتے بھی ہیں. اب بیٹے بھی بیٹے کہلاتے ہیں، بنون کہلاتے ہیں، حقیقی بیٹے جو ہیں، اور جو پوتے ہیں یا ان کے جو آگے جو اولاد ہے وہ بھی مجازن وہ بھی بیٹے کہلاتے ہیں، وہ بھی بنون کہلاتے ہیں. تو جب اس کا حقیقی معنی مراد لے لیا گیا تو مجازی معنی مراد نہیں ہوگا. یعنی کہ یہ وصیت اس مرنے والے کے جس نے وصیت کی ہے، اس نے جب وصیت کی کہ فلاں کے بیٹوں کو دینا، تو جن کے لیے وصیت کیا ان کے جو حقیقی بیٹے ہیں انہیں جب وصیت مل گئی، انہیں وہ مال وصیت والا دے دیا گیا. تو اب جو ان کے پوتے ہیں، جو ان کے مجازی بیٹے کہلاتے ہیں، ان کو وہ مال نہیں دیا جائے گا. بنین کا حقیقی معنی کیا تھا؟ حقیقی بیٹے، اور مجازی معنی میں پوتے اور پڑپوتے، اور جو ان کے آگے نسل ہے وہ سارے ابناء میں شمار ہوتے ہیں یا بنین میں شمار ہوتے ہیں. تو جب حقیقی بیٹوں کو وصیت دے دی تو جو مجازن بیٹے ہیں جنہیں کہا گیا انہیں وصیت والا مال وہ نہیں ملے گا. وقال اصحابنا لو حلف لا ينكح فلانة وهي اجنبية كان ذلك على العقد حتى لو زنا بها لا يحنث. کہتے ہیں ہمارے علماء احناف نے اس وجہ سے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے بارے میں قسم اٹھا لے کہ وہ اس سے نکاح نہیں کرے گا، تو لفظ نکاح سے جب مجازی معنی عقد نکاح مراد لیا گیا تو حقیقی معنی جماع مراد نہیں لیا جائے گا. حتیٰ کہ اگر وہ اس سے زنا کرے گا تو حانث نہیں ہوگا. قسم کیا اٹھائی تھی کہ میں فلاں سے نکاح نہیں کروں گا. جب نکاح ہمارے یہاں بولا جائے اس کا عقد نکاح اس سے مراد ہوتا ہے. نکاح کا لغوی معنی ہے وطی کرنا اور مجازی معنی اس کا عقد نکاح کرنا. جب بندے نے یوں کہا کہ میں فلاں سے نکاح نہیں کروں گا تو ظاہراً کون سا معنی مراد ہوتا ہے؟ عقد نکاح کا. عقد نکاح کا معنی مراد ہوتا ہے. تو جب یہ والا معنی مراد لے لیا گیا تو پھر یہی معنی مراد ہوگا. یعنی اگر اس نے قسم اٹھائی کہ میں فلاں عورت سے نکاح نہیں کروں گا، اس نے اگر اس عورت سے عقد نکاح کیا تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی. مجازی معنی جب مراد لے لیا گیا، مراد لیا جاتا ہے، اس سے ہمارے اس میں مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے عقد نکاح نہیں کروں گا. جب مجازی معنی مراد لے لیا گیا تو اب معنی کیا ہوگا بھلا؟ وہ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا. اگر اس نے نکاح کیا تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی. اس کا حقیقی معنی یہاں مراد نہیں ہے. جب مجازی معنی مراد لے لیا گیا تو حقیقی معنی مراد، دونوں میں سے ایک معنی مراد ہونا ہے. اس کا حقیقی معنی کیا تھا؟ وطی کرنا. اس نے اس سے وطی کر لی، اس سے زنا کر لیا تو پھر اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی. کیونکہ جب اس نے جملہ بولا تھا میں فلاں سے نکاح نہیں کروں گا تو مراد کیا تھا ہمارے نزدیک؟ مجازی معنی، ظاہری مجازی معنی تھا. تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں اس سے عقد نکاح نہیں کروں گا، وہ اس نے نہیں کیا، اس لیے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی. تو یہ قانون کیا تھا جس پر اتنے مسئلے بیان کیے؟ کیا کہ جب لفظ کا حقیقی معنی مراد لے لیں تو مجازی معنی مراد نہیں لے سکتے. مجازی معنی مراد لیں تو پھر حقیقی معنی مراد، بیک وقت لفظ کے دونوں حقیقی اور مجازی معنی مراد نہیں ہو سکتے.